إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران و خواتین اسلام، سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کا ساری انسانیت پر، ساری کائنات پر، بلکہ اور خصوصاً ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کہ اللہ عز و جل نے جہاں ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم ان کا اگر شمار بھی کرنا چاہیں، بیٹھ جائیں شمار کرنے کے لیے، ہماری زندگی ختم ہو جائے پھر بھی ہم شمار نہیں کر پائیں گے. صرف اپنی ایک کی نعمت، سب کی نہیں. مجھ پر جو انعامات اللہ نے کیے ہیں، آپ میں سے ہر ایک پر، ایک پر جو انعامات اللہ نے کیے ہیں، اس کا میں اپنے انعامات کا جائزہ لینے، آپ اپنے انعامات کا جائزہ لینے بیٹھ جائیں، ہماری ساری زندگی ختم ہو جائے پھر بھی اللہ عز و جل کے انعامات کا صرف کاؤنٹ کرنا ہی ختم نہیں ہوگا. اتنے سارے انعامات اللہ عز و جل نے ہم پر کیے ہیں. ان میں سے ایک عظیم احسان، عظیم انعام اللہ عز و جل کا کہ اللہ عز و جل نے روز جزا رکھا، قیامت کا دن، بدلے کا دن رکھا. ورنہ جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ستم آج ڈھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے مظالم جو مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، یاد رکھیں اگر یوم قیامت نہ ہو، روز جزا نہ ہو، بدلے کا دن نہ ہو تو انسان، تو مسلمان مایوس ہو جائے. یہ ایک امید ہے اس کو کہ میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ عز و جل دیکھ رہے ہیں، اللہ عز و جل اس کا بدلہ مجھے یا تو اس دنیا میں یا پھر آخرت میں دیں گے. بس یہ ایک امید ہے جو ایک مسلمان کو اللہ عز و جل سے باندھے رکھتی ہے. اتنے عظیم احسانات اللہ عز و جل کے ہم پر ہیں. ہزارہ درود اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمیں نہ صرف اس دنیا میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے بتلایا، بلکہ ہر وہ راستہ بتلایا جس سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہر وہ راستے کی بھی خبر کر دی جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے دور رہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے خطبے میں کچھ ایسی چیزوں پر ہم نے بات چیت کی تھی کہ جن کے ہوتے ہوئے، یعنی جن سے ہو کر ایک بندہ جنت میں داخلے کا امکان رکھتا ہے. ہم نے اس پر پچھلے ہفتے تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو یہاں انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی پچھلے خطبے کی. بس آپ میں سے کچھ اگر اس دفعہ آئے ہیں، پچھلی دفعہ نہیں آئے تھے، تو ان کے لیے سرسری طور پر چند باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آج جو بقیہ اس میں سے کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں ان کی طرف انشاءاللہ تعالی اشارہ کریں گے. پچھلے خطبے میں یہ بات آئی تھی کہ کسی بھی انسان کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے الا یہ کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں یا پھر اس کے گناہوں کی اس کو سزا مل جائے. موٹے الفاظ میں اگر کہہ لیں تو کوئی بندہ اپنے اکاؤنٹ میں
ایک بھی گناہ اگر باقی رہ جائے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو یا تو حساب چکتا کرنا ہوگا یا پھر اللہ عز و جل اس کی مغفرت کریں۔ پوری طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اب جنت میں وہ داخل ہونے کے قابل ہوگا۔ یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم پچھلے خطبے میں ڈسکس کر آئے ہیں۔ یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو چیز ہے کہ پورے گناہ دھل جائیں تبھی ایک بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، وہ 10 مراحل پر مشتمل ہے، جن میں سے چند ایک پر ہم نے پچھلے دفعہ بات کی تھی۔ جیسے میں نے کہا، ان میں سے کچھ ہیں کہ انسانوں پر، مسلمانوں پر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں، اب چاہے پھر وہ پریشانیاں جابز کو لے کر ہوں، بزنسز کو لے کر ہوں، یا پھر آپ کے اپنے گھریلو مسائل کو لے کر ہوں، یا انفرادی طور پر بیماریوں کی شکل میں کچھ مسائل ہوں۔ بہرکیف ان تمام مصائب اور پریشانیوں کے ذریعے سے جب انسان ہو کر گزرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، یہ ہم نے بات کر لی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جب انسان کے اس کے باوجود بھی اگر گناہ باقی رہ جاتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اسے اس کی قبر میں ملنی ہے، تو وہ قبر پہنچنے کے بعد ہم نے ان 3 مرحلوں پر بھی بات چیت کی کہ قبر میں ایک جھپی ملے گی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ قبر کی تاریکی از خود انسان کو ہیبت ناک کرنے کے لیے کافی ہے، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی اس پر بھی بات چیت کی کہ وہ جو 3 سوال ہم سے پوچھے جائیں گے وہ بڑے آسان سوال نہیں ہوں گے کہ ہمیں اٹھا لیا، بیٹھا لیا، اب بتاؤ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، یا آپ کا رسول کون ہے، یہ اتنی آسانی سے آپ نے پوچھ لیا، ہم نے جواب دے دیا، چلو آپ کا نام اچھے سے لکھ لیا ہم نے، چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے دجال کے فتنے کی مانند جب دجال کا فتنہ آئے گا، جیسے انسان اس وقت پریشان ہوں گے، تذبذب کا شکار ہوں گے، اچھے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، ایسا فتنہ ہوگا، اس سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے، لگ بھگ ویسا ہی فتنہ قبر کے اندر بھی ہوگا ان 3 سوالوں کے ضمن میں۔ اس پر بھی ہم نے بات کر لی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک اور راستہ یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہی کافی ہے انسان کو اس کے پسینے چھٹوانے کے لیے، یہ بھی ہم نے بات کر لی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندے نے کیے ہوتے ہیں جن کی سزا نہ اسے دنیا میں ملی نہ اسے قبر میں ملی، تو اب جب یہ اٹھایا جائے گا تو وہ قیامت کے دن جس کی ایک دن کی مدت 50,000 سال کی ہوگی، اس مدت میں یعنی اتنے لمبے عرصے میں ہم 5-10 منٹ کی ہم نے بات کی تھی اس پر بھی کہ 5-10 منٹ ہم سے کسی کا انتظار نہیں ہوتا، وہاں گناہ اگر ہم نے ایسے کیے ہیں جن کی سزا وہاں ملنی ہے تو وہ 50,000 سال تک سلسلہ جاری رہے گا، اس پر بھی ہم نے بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے ڈسکس کی کہ اگر اللہ عز و جل ہمیں اپنے قریب کر لیں، دنیا سے روپوش کر دیں، ایک دم قریب اپنے بلا لیں اور ایک ایک گناہ ہمارا گنوائیں اور کہیں دیکھو 1 جنوری 2020 دوپہر 3 بجے تم وہاں گئے تھے، تم نے وہ گناہ کیا تھا، بندہ کہے گا ہاں کیا تھا میں نے، کیا کیا جائے اس گناہ کا؟ معاف کر دیا جائے گا۔ پھر ایک اور گناہ، پھر ایک اور گناہ، پھر ایک اور گناہ، ایک ایک گناہ کا نام لے لے کر کے یاد دلا کر کے کہا جائے گا کہ اس گناہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سارے کے سارے گناہوں کی بات ہو گئی اور 5 منٹ میں سارا قصہ ختم۔ شرح میں، اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں، ائمہ لکھتے ہیں کہ اتنے گناہ گنوائے جائیں گے اس بندے کے کہ ایک مرتبہ اس کو لگے گا کہ نہیں اس گناہ میں تو میں گیا، یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ عز و جل کہیں گے نہیں، اس گناہ کو میں نے دنیا میں لوگوں سے پردے میں رکھا، آج بھی تمہیں معاف کر کے لوگوں سے پردے میں رکھتا ہوں۔ تو یہ اگر ہمارے ساتھ معاملہ ہو جائے تو ہم پھر انشاءاللہ تعالی جنت جانے کے قابل ہو جائیں، اللہ عز و جل ہمیں ان میں سے کرے۔ ان تمام پر ہم نے بات چیت کی تھی۔ پھر باقی کچھ اور چیزیں تھیں جن پر ہم نے تفصیلی طور پر بات نہیں کی تھی بلکہ ضمناً بات کی تھی، ان میں سے 2-1 چیزیں آج، باقی چیزیں تو ویسے خود بخود سیلف ایکسپلیکیبل ہیں، خود بخود آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں، ان پر بحث نہ کرتے ہوئے آج چلیں ایک اور چیز، یہ 10 جو چیزیں ہیں ان کو آسانی سے آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ نے 10 چیزیں جو بتائی ہیں ان کو آپ آسانی سے ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ 4 اللہ کی طرف سے ہوں گی، مصیبتوں کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، قبر کا عذاب، قبر کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث النجوہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، 4 اللہ کی طرف سے، 3 آپ کی اور میری اپنی طرف سے۔
3 ہو گئے, 4 + 3 7 ہو گئے, اور 3 آپ کے لیے دوسرے لوگ آپ کی طرف کریں گے. تو یہ جو اور 3 ہیں جو دوسرے لوگ آپ کی طرف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان پر بعد میں بات کرتے ہیں. اب وہ 3 جو آپ اور میں خود اپنے لیے کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, ان پر بات کرتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا ہے الحسنات الماحیہ, ایسے نیک کام جو ہمارے اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اس پر بھی ہم نے پچھلے خطبے میں تفصیل سے بات کی ہے. میں پھر بھی چند ایک نکات یہاں پر اس پر رکھ کر آگے بات بڑھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہم نے پچھلے دفعہ بات کی تھی کہ بندہ اگر 2 نمازیں پڑھتا ہے, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں 2 نمازیں پڑھ لوں باقی 3 چھوڑ دوں, یا ہفتے میں 2 پڑھوں, یا پھر جمعہ ٹو جمعہ پڑھوں پھر باقی کے چھوڑ دوں, یہ نہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو مثال کے طور پر فجر کی نماز اس نے پڑھی, پھر آ کر کے ظہر پڑھ لی اس نے, اب فجر اور ظہر کے بیچ میں جو اس سے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ظہر کے پڑھنے کے ساتھ ہی بخش دیے جاتے ہیں. پھر اس نے عصر پڑھ لی تو ظہر اور عصر کے بیچ میں جو اس سے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ پھر بخش دیے جاتے ہیں. تو آپ اسی طریقے سے آپ سیکوینشلی چلتے جائیں, آپ کی اگلی ہر نماز آپ کے اپنے پچھلے گناہ. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ہر نماز کی جماعت کے ساتھ وقت پر پڑھنے کی پابندی کریں. ہم پھر چھوڑ دیں گے نماز, اگر وقت پر پڑھیں گے نہیں تو پھر یہ گناہوں کا جو تسلسل ہے یا پھر گناہوں کی مغفرت کا جو تسلسل ہے, سلسلہ ہے, وہ ٹوٹ جائے گا. اسی حساب سے ہم نے بات کی کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ, ایک رمضان سے دوسرے رمضان, ایک حج سے دوسرے حج, ایک عمرے سے دوسرا عمرہ, ان تمام کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں, یاد رکھیں چھوٹے گناہوں کی بات کر رہا ہوں. بڑے گناہوں کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. توبہ کے بنا بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بات کریں گے اگر ضرورت پڑے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہمارے ان اعمال کی بدولت دھلتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث میں جندب ابن جنادہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحها, تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیک کام کر بیٹھو. وہ جو گناہ تم سے ہوا تھا وہ اس نیک کام کی وجہ سے مٹ جائے گا, دھل جائے گا, صاف ہو جائے گا. لہٰذا ہم سے اگر کوئی کبھی گناہ ہو جائے تو بس 2 رکعت نماز پڑھ لیں, 5-10 منٹ کی قرآن کی تلاوت کر لیں, یا پھر اسی طریقے سے اگر ایک روزہ بھی ہو جائے, نفلی روزہ, ٹھیک ہے آج پیر ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں نفل روزہ, یا آج جمعرات ہے میں نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں. اس طریقے سے نفلی روزے رکھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو ہم نے پچھلے ساعت میں گناہ کیا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ دھل جائے گا. اسی طریقے سے ہم چاہیں تو کسی کے ساتھ نیک سلوک کر لیں. اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک ہو گیا, پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک ہو گیا, پھر چاہے وہ پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, نیک سلوک کر لیں. اچھا, نیک سلوک کے ضمن میں یہ بھی بات ہے پھر کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے لیے اچھے کلمات کہتے کہتے دعائیہ کلمات کہہ دیں, اس کے لیے اس کو کچھ دعا کر دیں کہ بھئی اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے, اللہ آپ کی بیٹی کی شادی جلد کروا دے, اللہ آپ کا رشتہ تا دے بلکہ تا دم حیات قائم رکھے, آپ نے جہاں شادی کی ہے وہاں آپ کا رشتہ زندگی بھر, اس طرح کی دعائیں دیں. اس میں ہوگا یہ کہ جب بندہ اس طریقے سے کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک فرشتہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے, وہ فرشتہ آ کر کے آپ کے لیے آمین کہتا ہے. یہ دیکھیں اسلام کی خوبی. آپ نے دعا دی کسی کے بزنس میں برکت کی, آپ کا اپنا خود کا بزنس مندی میں چل رہا ہے, آپ نے دعا اس کے برکت کے لیے دی تو فرشتہ آ کر کے کہے گا آمین ولک بمثل, اے اللہ اس چیز کو قبول فرما, اس دعا کو قبول فرما اور اس بندے کو بھی ویسے ہی کچھ عطا فرما. اور یاد رکھیں یہ میں اور آپ آمین نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے, اللہ کے حکم سے فرشتہ آمین کہتا ہے. تو پھر اندازہ لگائیں اس کی قبولیت کا درجہ کیا ہوگا, یا پھر اس کی قبولیت کے امکانات کیا ہو گئے. اس طریقے سے نیکیوں پر نیکیاں کرتے جائیں. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ تو پڑھتے جائیں. اور جن لوگوں کو صدقات کرنے ہیں, کوئی گناہ ہو گیا, یار مجھ سے گناہ ہو گیا کیا کروں میں, صدقات کریں, پیسہ نکال کر کے دے لوگوں کو. اور یاد رکھیں الاصل فی الصدقۃ السر, صدقات چھپ کر کیا جانا چاہیے. قرآن کی آیت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ صدقے کو دکھا کر لوگوں میں بیان کر کے دینا چاہو تو ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپا کر دو، غریبوں میں بانٹنا ہے، جس کسی کو دینا ہے چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ لہٰذا صدقے کی اصل ہے کہ چھپا، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صدقات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ چھپا کر دیں صدقے کو۔ اس سے ہوگا یہ کہ جس کسی بندے تک آپ کا صدقہ پہنچے گا، آپ کے اور اس کے بیچ میں ڈائریکٹ لنک نہیں ہوگا، بھائی میں نے آپ پر احسان کیا ہے، وہ بات نہیں ہوگی، اور پھر تکلیف، یاد ہے میں نے تم پر احسان کیا تھا، آج تم بڑی آنکھیں دکھا رہے ہو، یہ ساری باتیں نہیں رہیں گی۔ اس کے علاوہ اخلاص بنا رہے گا۔ تو صدقہ ہمیشہ چھپا کر دیا کریں۔ میں بات شروع ہی کرتا ہوں کہ وقت ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں، علی ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوترے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب صدقہ کیا کرتے تھے تو آج ہماری اپنی سوسائٹیوں میں ٹٹولے، ایسے صدقہ کرنے والے کہیں ملتے ہیں، سوسائٹی میں کیا ٹٹولنا جی، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں ویسا صدقہ کرنے والا ہوں؟ ہم کیسے صدقہ کرتے ہیں؟ 4 آدمیوں کو دکھلا کر دیں گے کہ میں نے اس پر دیا ہے، اب آپ نہ دو، یہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ میں نے خود کئی مرتبہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھا ہے۔ ایک صاحب کہیں تراویح پڑھا کر کے آئے، تراویح پڑھانے پر انہیں عطیہ دیا گیا، مسجد کی طرف سے اتنے ہزار کا عطیہ ملا۔ اب پھر مزید کوئی بڑے مالدار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں ان صاحب کو 5000 روپے اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں جنہوں نے تراویح پڑھائی، انہوں نے اٹھا کر دے دی۔ اب یہ جو جن صاحب نے دیے ہیں اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ جو مسجد سے جا رہا تھا اس میں سے 5000 کٹ۔ اب میں وہ قصہ بتاتا ہوں علی ابن الحسین کا۔ یہ صدقہ مدینے کے 40 گھروں میں روز رات دیر گئے، جب سب سو جاتے چھپ کر کے 40 گھروں تک پہنچتے، صدقہ کسی کے ہاں کھانا رکھا، پیسہ رکھا، زیور رکھا، دروازے کے سامنے صبح کے قریب لے جا کر دروازے کے سامنے رکھ آتے۔ جب بندہ فجر کے لیے دروازہ کھولتا، سامنے دیکھتا اتنا سارا مال پڑا ہے، اتنی ساری دولت پڑی ہے، کھانا پڑا ہے۔ آج ہم کرتے ہیں یہ۔ اچھا یہ کیسے پتا چلا؟ چھپ کر رہے ہیں نا، تو مجھے کیسے پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ جب کرتے جا رہے تھے ایک دن آیا نا، علی بن حسین کو جانا پڑا اس دنیا سے۔ جب اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے تو اس دن ان 40 گھروں کے دروازوں پر کچھ نہیں ملا۔ ارے آج وہ صدقہ نہیں دکھائی دیا، کیا ہوا؟ آپ کو ملا؟ نہیں مجھے بھی نہیں۔ آپ کسی کو جب نہیں ملا ان 40 گھروں میں سے، تب لوگوں نے پتا کیا کہ علی بن حسین کا آج انتقال ہوا ہے۔ ایسے چھپ کر صدقے کیا کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس کی برکتیں ہماری زندگی میں کیسے آتی ہیں۔ یہ الحسنات الماحیہ، یہ 5واں وہ راستہ ہے، یعنی پہلا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے خود گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے توبہ۔ توبہ کے لیے تو ہم شرائط جانتے ہیں، ہزاروں کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، خطبات، سینکڑوں خطبات انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ توبہ شرط کے ساتھ کی جائے کہ میں اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، اس گناہ پر واپس نہیں لوٹوں گا، جو میں نے حق تلفی کی ہے وہ میں ادا کر دوں گا۔ یہ جو شرائط ہوتی ہیں ان تمام شروط کا لحاظ کرتے ہوئے توبہ کی جائے۔ اور یاد رکھیں اللہ عز و جل کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ خوب کریں، ایک ایک گناہ کا اقرار کرتے ہوئے ذہن میں لاتے ہوئے توبہ کریں۔ یہ ایک اور مرحلہ ہو گیا جو ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مرحلہ ہے کہ بندہ بار بار استغفار کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کے الفاظ نقل کیے گئے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 100 دفعہ اس طرح کے الفاظ نقل کیے گئے۔ ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ؟ سوچیں، میں اپنا حساب لوں، آپ اپنا حساب لیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے صحیفے میں، نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ خوب استغفار کریں۔ کچھ نہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، ای میل کا ویٹ کر رہے ہیں آپ ای میل آئے گا تب آپ آگے بڑھائیں گے اس کو، یا کسٹمر کا انتظار کر رہے ہیں دکان پر بیٹھے بیٹھے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور یاد رکھیں، جیسے میں نے کہا، ہر گناہ کو ہر مرتبہ استغفار پڑھتے ہوئے ایک گناہ جو مجھ سے آپ سے ہوا ہے وہ ذہن میں لائیں۔
تو میں اس گناہ کے بدلے میں اس گناہ کی معافی چاہ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کو استغفار اتنا پسند ہے، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بدو اعرابی اپنے اونٹ پر اپنی ساری زندگی کا سامان لدے کہیں جا رہا تھا۔ جاتا ہے، راستے میں تھک ہار کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھے لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے، اس اونٹ کو اس نے کہیں باندھا نہیں ہے، لہٰذا اب کچھ دیر میں جب اس کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ اونٹ وہاں سے غائب۔ ریگستان کا علاقہ ہے، کسی نے چوری بھی نہیں کی، اونٹ وہاں سے خود بخود سارا سامان اس اونٹ کی پیٹھ پر لدا ہے اور وہ غائب۔ اب یہ پریشان حال قلاش ایک دم رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں سمت جا کر کے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ میرا اونٹ مجھے مل جائے، کیونکہ اس پر میری زندگی ہے، اس کی پیٹھ پر میری ساری زندگی کا سامان ہے، اس اونٹ کے بغیر تو میرا اپنا کوئی وجود نہیں، دوسرے معنوں میں مر جاؤں گی، یہاں سے آگے بڑھ کر کہاں جاؤں گا، مر جاؤں گا میں۔ ڈھونڈ کر تلاش کر کے تھک ہار کے واپس آ کے لیٹ جاتا ہے، پھر آنکھ لگ جاتی ہے اس کی۔ اب جب دوبارہ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے ایسے لیٹا ہے، آنکھ کھلی ہے اس کی، سامنے سے اونٹ آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اب آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کا اپنا موبائل فون ہو، 40-50 ہزار 1 لاکھ کا موبائل فون آج کل تو بکتا ہے، آپ نے نیا موبائل فون خریدا ہے، بازو رکھ کر کے آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 5 منٹ کے بعد موبائل فون غائب، ڈھونڈ کر آپ پورا 1 دن 2 دن لگا دیا آپ نے، پھر واپس آ کے دیکھا کہ موبائل فون تو وہی ہے، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کتنا خوش، یا اللہ میری چیز واپس مل گئی مجھے۔ تو جب اس بندے کو یہ اونٹ واپس مل گیا تو اس بندے نے خوشی کے مارے ایک ایسا لفظ کہا جس کے اصل میں معنی کفر کے ہیں۔ خوشی کے مارے اس نے کہا، کیا کہا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا اللہ ہوں۔ کتنی خوشی تھی اس شخص کو، اسے بولنا کیا چاہیے تھا بولنا اس کو، اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ الٹ دیا اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا اللہ ہوں۔ یہ خوشی کے مارے ہوتا ہے، ایکسیسو جوائے جب کسی کو ملتی ہے، حد سے زیادہ خوشی جب کسی کو ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ اس خوشی میں جتنا فرحان یہ شخص تھا، جتنا خوش یہ شخص تھا، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ استغفار میں ہمارے کتنا پاور، کتنی طاقت ہے۔ تو ہمیشہ اللہ عز و جل سے استغفار کرتے رہیں۔ تو یہ وہ 3 چیزیں تھیں جن کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بس 2-4 منٹ میں بات ختم کریں گے۔ اس کے بعد 3 اور چیزیں ہیں جو دوسرے آپ کے لیے کریں گے، اس پر بھی میں نے بات کی تھی پچھلی دفعہ۔ اس میں سے ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مسلمانوں کے لیے شفاعت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے امید لگائیں کہ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ امت کے جو کبیرہ گناہوں میں پڑے لوگ ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اس طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ ضمناً ایک بات کہہ دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے سفارش کیا رکھا ہے، چلو میں دھڑلے سے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں۔ یہ جسارت نہ کریں، کیونکہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہر بڑے گناہ کرنے آپ کا بھی نام ہو اس میں، میرا بھی نام ہو اس میں، لہٰذا دھڑلے سے گناہ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بار بار، خاص طور سے جمعہ کے دن کثرت سے بھیجا کریں۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ سب کو ایک حق دیا گیا تھا، سب انبیاء کو ایک حق دیا گیا تھا اور انہوں نے اسی وقت اس کا استعمال کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی جتنی امت ہے، یعنی آپ کے آنے سے نبوت سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے آدھے جنت میں، تیار ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
یا پھر آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ ٹال دیں قیامت کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قیامت کے دن میں لوں گا. یہ شفاعت جو ہے اب آدھے نہیں، اس سے زیادہ، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْثَرُ کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اور زیادہ عموم ہوگی، عام ہوگی اور زیادہ تعداد میں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلا مرحلہ جو 3 دوسرے لوگ ہمارے لیے کریں گے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں. اس پر بھی ہم نے تفصیلی بات چیت کی. میں نے کہا تھا کہ دوسروں کے جنازوں میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے، دوسروں کو دعائیں دیتی رہنی چاہیے ہمیں. اس پر بھی میں نے تفصیل سے بات کی تھی. پھر آخری مرحلہ وہ آتا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. جانے سے پہلے ہم کم از کم اتنا ضرور کر کے جائیں کہ وہ ہمیں دعائیں دینے لائق بنیں، ورنہ پھر پتہ چلا کہ ہم نے انہیں اسلام تو نہیں سکھایا، دنیا ہی دنیا سکھلائی ہے، پھر وہ ہمارے جنازے پر بھی شریک نہیں ہوں گے. آج ہے نا ایسے کتنے ایسے کیسز آپ کو ملیں گے، بچہ امریکہ میں ہے، بچہ UAE میں ہے، بچہ یہاں ہے، بچہ وہاں ہے، والد کا انتقال ہوا، شرکت کی توفیق نہیں. تو بچوں، میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا کر جائیں. وہ جو ہے نا کہ انسان کے موت کے بعد سوائے 3 کے کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی جو اس کے ثواب میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اس میں ایک ہے ولد صالح، نیک لڑکا. تو ہمیں اپنے بچوں کو ویسے نیک بنا کر جانا چاہیے. اور جو بچے نیک نہ بھی ہوں اور اگر احساس بعد میں بھی ہو تو بھی انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں. والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں، ہم میں سے کئی ایسے ہیں نا، خاص طور سے جن کی عمر اب 40 45 50، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جن کی عمر اب 40 50 کے آس پاس ہو. ہمارے اپنے والدین 70 65 60 کے ہوں گے، اور ہم میں سے کئیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پاکٹ سے ہر مہینہ نکال کر، ڈیڈی یہ آپ کے لیے ہے، میری طرف سے تحفہ، میری سیلری آئی ہے آپ کے لیے تحفہ، بس آپ رکھیں اپنے پاس. ایسے ہی والدہ کے پاس چپکے سے جا کے پہنچا دیا، امی جی آپ یہ رکھ لو. یا یہ ہر مہینہ دیتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، نیک لوگ ہیں ایسے، اور اگر ہم میں وہ کچھ نہیں ہیں تو اس طریقے کی پریکٹس شروع کر لیں ابھی. اور پتے کی بات میں یہاں کہہ کے اپنی بات ختم کروں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسے ہیں جو اپنے والدین کو اس طرح ہر مہینہ یا جب بھی ہمارے بزنس میں، کاروبار میں کچھ فائدہ ہو جائے تو دیا کرتے ہیں نا، وہ ان کی موت کے بعد بھی جاری رکھیں. 5000 ماہانہ، 10,000 ماہانہ میرے والد صاحب کو، یا جب بھی میری بزنس میں فائدہ ہوتا میں والد صاحب کو لفافے کے اندر بند کر کے 10-20 ہزار پہنچا دیا کرتا تھا. ان کے انتقال کے بعد بھی اس چیز کو جاری رکھیں، ان کے درجات کی بلندی ہوگی. آپ ان کے نام سے صدقہ کر رہے ہیں، آپ ان کے نام سے خیرات کر رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں مثالی بچے. انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت پڑی تو کسی اور دن ہمیں کیسے مثالی بننا ہے. دیکھیں آخری بات، آج کے دن یہ مان کر چلیں کہ ہم جو پٹ رہے ہیں، جہاں جہاں ہمیں گھونسے، مار، لاتیں، جوتیاں پڑ رہی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. 2% کے مسلمان بھی ہم نہیں رہے، الا من رحم ربی، کچھ بھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑنے پر کسی اور خطبے میں مثالی بندہ کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسے اپنی اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے، کیا لے کر آیا ہے وہ اس دنیا میں، کیا لے کر جائے گا، اور جتنی بھی اسے زندگی ملتی ہے وہ کیسے گزارے. انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی کسی اور دن انشاءاللہ تعالی. لہٰذا اب دعا کریں اللہ عز و جل سے کہ اللہ عز و جل ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے. خاص طور سے رمضان کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے آج سے انشاءاللہ تعالی آخری عشرہ جو شروع ہوگا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا خوب اہتمام کریں. اللہ عز و جل ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. آمین یا رب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.